السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 18 جمادی الثانیہ 1443 ہجری، 21 جنوری 2022 عیسوی، 8 گتے ماگھ 2078 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور ہر سنیچر کو اسی ٹائم پہ لائیو پروگرام یعنی آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ کسی مشغولیت کی وجہ سے گزشتہ 2 ہفتے میں حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش رہے گی کہ آئندہ آپ کی خدمت میں ہر سنیچر کو حاضر ہو سکوں اور آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ پروگرام گزشتہ سال 1 رمضان المبارک سے چالو ہو کر اب تک کنٹینیو روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر تقریر، ہر پروگرام کا یوٹیوب چینل بھی ہمارے ساتھی شکیل رائن قطر میں رہ کر سب کو سیٹنگ کرتے ہیں، اور صدائے حق کے نام سے یوٹیوب چینل ہے۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے اپنا وقت نکال کر کے آپ اس کو سن سکتے ہیں، اور اس کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، آج کا یہ پروگرام لائیو بھی فیس بک پر دیا جا رہا ہے، ایک محمد مستقیم مدنی، اس پر آپ ہمیں سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور ایک جنک نندنی FM، اس پر بھی لائیو چل رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، دوستو، نیپال کے ساتھیوں کے لیے وہی پرانا نمبر 98 17 83 71 12، 98 17 83 71 12، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، کھلا ہوا ہے، اور آپ جس وقت چاہیں اس پر فون کر سکتے ہیں اور ہم سے جڑ سکتے ہیں، اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آ رہا ہے، میرے پاس کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے جوابات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ پہلا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ جو قبروں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں۔ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے اندر کیوں دفن کیا گیا؟ اگر ایسا نہیں
جائز نہیں ہے قبروں کے سے مانگنا یا ان کے سامنے سجدہ رکوع کرنا، تو ایسا کیوں کیا گیا؟ تو میرے بھائیو دوستو، اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد بنائی گئی، قبر اس وقت نہیں تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی بن گئی تھی اور قبر بعد میں جو ہے اس میں داخل کی گئی۔ دوسرا جواب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دفن نہیں کیے گئے تھے، کہ اس سے آپ دلیل پکڑتے ہیں کہ نیک لوگوں کو مسجد میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی زیارت اور ان سے مدد مانگنے کا موقع ملے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں دفن کیا گیا تھا، مسجد میں دفن نہیں کیا گیا تھا، گھر میں دفن کیا گیا تھا۔ تو یہ دلیل پکڑنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن کیا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، اور ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو ان سارے گھروں کو بعد میں مسجد کے اندر داخل کیا گیا، اور یہ بھی صحابہ کرام تابعین کے اتفاق سے نہیں، بہت سارے لوگ منع کیے تھے اس ٹائم میں، اور صحابہ کرام کا بھی زمانہ تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور کچھ صحابہ تھے تو وہ دور میں تھے، اور یہ 94 ہجری کی بات ہے، یہ 94 ہجری کی بات ہے، اور بہت پہلے یہ صحابہ کرام جو ہے وہاں سے فوت ہو چکے تھے، اکا دکا کسی جگہ تھے، اور تابعین لوگوں نے بھی سارے لوگ متفق نہیں تھے، بلکہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کھل کر مخالفت کی کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس سے آپ لوگ دور رہیں۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کے علماء کرام اس پر متفق نہیں تھے، اور بغیر اتفاق کیے ہوئے بادشاہ وقت، خلیفہ وقت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے عائشہ کے گھر میں تھی اس کو مسجد کے اندر شامل کیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ قبر شریف مسجد کے اندر جو ہے نہیں ہے، اور مسجد کے اندر داخل کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے الگ خاص گھیر دیا گیا ہے چاروں طرف سے، اور گھیر کر کے اس کے چاروں طرف جو ہے دیوار بنا دی گئی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گے کہ ایسے کر کے، یعنی 3 مثلث جس کو کہتے ہیں، 3 بھوجا میں قبر شریف کو گھیر دیا گیا ہے، تاکہ کوئی شخص جو اس کے سامنے نماز پڑھے تو قبر شریف جو ہے نمازی کے آگے نہ ہو جائے، قبلہ نہ ہو جائے۔ علی کل حال اس سے دلیل پکڑنا کہ ہم نیک لوگوں کو، اولیاء کرام کو ہم مسجد میں دفن کریں گے، یا اولیاء کرام کی قبروں سے مانگنا اور ان کے پاس جا کر کے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اس کے لیے اگر دلیل مانگ رہا ہے یا اس سے دلیل استدلال کر رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ آج کا نمبر ہے 98 17 83 71 12، یہ نمبر کھلا ہوا ہے، اس پر آپ لوگ جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں، اور فیس بک آئی ڈی محمد مستقی مدنی، اس پر آپ اپنے سوالات لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں اور اپنے سوالات پا سکتے ہیں، سوالات کے جوابات پا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور کس قسم کا انکار کیا گیا جس کی وجہ سے انبیاء کرام اور معاندین کے درمیان جنگیں ہوئی۔ دیکھیے، توحید کی 3 قسمیں، توحید کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کام میں اکیلا ہے، اپنے کام میں اکیلا ہے، جیسے روزی دینا، شفا دینا، اولاد دینا، مارنا، جلانا،
اور جتنے بھی پرورش کے معاملات ہیں، تو ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے۔ اور یہ توحید کفار مکہ بھی اس کو مانتے تھے، اور ابھی تک دہریہ کے علاوہ، ناستک کے علاوہ سارے لوگ اس توحید کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی ایشور ہی ساری چیز کا مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ ہاں، اس پر تقریباً سارے لوگوں کا اتفاق ہے، اور مکہ والے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی ہیں وہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں، ناستک کے علاوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کھلانے والا، پلانے والا، وہی روزی دینے والا، وہی اولاد دینے والا، ہی مارنے والا، جلانے والا، تو ڈوبتی نیا کو پار کرنے والا، یہ سارے جو کام ہے، یعنی وہ کام جو ما فوق الفطرہ ہے، وہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ، دور سے سننا، دور سے مدد فرمانا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم ہے کہ توحید الاسماء والصفات۔ توحید الاسماء والصفات کا معنی یہ ہے کہ جتنے اچھے اچھے نام ہیں وہ، اور جتنے اچھی صفات ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور وہی نام اور وہی صفات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کریں جو قرآن اور صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اور جو لوگ نام میں الحاد کر رہے ہیں، نام کا معنی بگاڑتے ہیں، ان سے دور رہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے، جیسے الرحمن، الرحیم، الکریم، الجبار، الخالق، المالک، وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح سے بہت سارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ ان للہ 99 اسما من حفظها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان سارے ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ صرف یہ یاد کرنے کے لیے ہے 99 نام، ویسے کتنے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ تو یہ صرف یاد کرنے کے لیے، اور یاد رٹ کر کے نہیں، رٹو مل کی طرح نہیں، بلکہ اس کے معنی، مطلب کو ذہن میں رکھ کر کے اس کو یاد کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو ہم یاد کر لیے تو ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو ہم غلط کاموں سے دور رہیں، نیکی کے کام میں ہم لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ہم غریبوں پر رحم کریں گے اور مجبوروں پر رحم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ تو اس طرح سے ان ناموں کو ہم ذہن میں رکھیں، ان کے معانی کو ذہن میں رکھیں، اور رکھ کر کے اس کو یاد کریں، تب جا کر کے فائدہ ہے۔ تو 99 نام صرف یاد کرنے کے لیے ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ فیس بک پر ہم سے جڑے ہیں نور الدین انصاری اور دوسرے ہیں محمد معاذ، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سوالات کریں لکھ کر کے، ہندی میں، اردو میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ اسماء صفات ہو۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی طرف جانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہی نام، وہی صفت ہم ثابت کریں جو قرآن حدیث میں ہے، اور وہی معنی ہم بیان کریں، انہی معنی پر اعتقاد رکھیں جو معانی سلف صالحین نے بیان کیا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے جو معانی ثابت کیے ہیں انہی معانی پر ہم ایمان رکھیں۔ تیسری جو قسم ہے توحید کی، وہ توحید الالوہیہ ہے۔
तौहीदुल उलूहिया है। तो तौहीदुल उलूहिया ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, यानी बंदों पर जो इबादत फर्ज है उसको सिर्फ एक अल्लाह के लिए करना, यानी बंदे को अपने अमाल अल्लाह तबारक व तआला के लिए करना। तौहीदुल रुबूबिय्या यह है कि अल्लाह ताला के अमाल में अल्लाह को एक मानना, और तौहीदुल उलूहिय्या यह है कि बंदे अपने नेक अमाल में अल्लाह ताला को एक माने। तो मतलब ये हुआ कि इबादत की जितनी भी किस्में हैं, इबादत की जितनी भी किस्में हैं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास करना, किसी गैर के लिए करना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने किया तो वो शिरक हो जाएगा, देखिए यही किस्म है तौहीद की जिस पर इख्तिलाफ हुआ, और इसी किस्म को साबित करने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया किराम आए, और अभी तक जो उलमाए सलफ़ हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम हैं, इसी चीज़ को साबित कर रहे हैं कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, वही रोशी देने वाला है, वही औलाद देने वाला है, तो इबादत के लायक भी वही हैं, इबादत के हकदार भी वही हैं। अगर इबादत की किस्मों में से कोई एक किस्म भी गैरुल्लाह के लिए करेगा इंसान, तो वो मुशरिक हो जाएगा और वो जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं हो सकता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इबादत की किस्में क्या हैं? इबादत की किस्में जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, सजदा करना, रुकू करना, मन्नतें मानना, भरोसा करना, डरना और उम्मीदें लगाना वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एक अल्लाह तबारक ताला के लिए करें। हम माने मन्नत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए माने, अय अल्लाह हमें जो फला बीमारी है उससे अगर शिफा देंगे तो अल्लाह हम ये खर्च करेंगे आपके रास्ते में। हमारा लड़का अगर बाहर चला गया, अच्छा से कमाने लगा, तो हम ये खर्च करेंगे रास्ते में, हम जो है मस्जिद में 10 कुरान दे देंगे। तो ये जो मन्नतें हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास है। अगर इस चीज़ को कोई गैरुल्लाह के लिए कर रहा है और वहीं पे अगर कह दिया कि ऐ फला बाबा, अगर हमें ऐसा फ़ायदा हो जाएगा तो हम आपकी कब्र पर आकर चादर चढ़ाएंगे या शिरनी बांटेंगे आपके यहाँ आकर के, या शिरनी चढ़ाएंगे या मुर्गा चढ़ाएंगे, तो ये शिर्क अकबर हो जाएगा, बड़ा शिर्क। उससे इंसान इस्लाम से खारिज हो जाएगा और इस्लाम में उसका कोई हक और कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। इसी तरीके से सजदा है, तो ये सजदा जो है फस्जुदू लिल्लाह है वअबुदू, कि अल्लाह ही ताला के लिए सजदा करो और अल्लाह ही ताला की इबादत करो। तो अगर कोई आदमी सजदा इस सर टिकाता गैरुल्लाह के लिए है, तो वो कहेंगे हम कि तूने शिरक किया, और वो भी शिरक अकबर किया, छोटा शिरक नहीं, शिरक अकबर किया। और उससे जो है तौबा किए हुए बगैर अगर मर गया वो इंसान, तो वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, या चाहे वो कुछ भी हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नंबर आज है का है 98 17 83 71 12, 98 17 83 71 12। इस पर आप डायल करके और हम तक अपने सवालात रख सकते हैं। और फेसबुक पर भी साथी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं 2 हफ्ते से हाजिर नहीं हो सका, इसलिए मुमकिन है कि लोग शरीक नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी बातें। अब इसी तरीके से इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया जाए। देखिए हर इंसान मानता है। हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इदरीस साहब जी।
کون غار ثور کی غار حرا؟ کون سے غار؟ اچھا جبل نور، غار حرا. ہاں اچھا اچھا. دوسرا بھی سوال. ہوں 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 اچھا ٹھیک. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. یہ تھے چکر دھنوشا ضلع سے ادریس صاحب. ماشاء اللہ بڑے جو ہے بیلا ناغا ایف ایم سنتے ہیں اور سوالات گاہے بگاہے کرتے ہیں اور ہر پروگرام میں سوالات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. ان کے دو سوالات آئے. پہلا سوال ہے کہ غار حرا جس کا نام جبل النور رکھا گیا ہے، تو غار حرا میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں. یہ ان کا سوال ہے. دیکھیے میرے بھائیو دوستو، غار حرا اس غار کو کہتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے وہاں جاتے تھے اور اپنے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. چند دنوں کے خوراکی خوردنی سامان، ستو پانی وغیرہ ساتھ لے لیتے اور 2 دن 4 دن وہیں رہ کر کے رات میں وہاں آپ اپنے سمجھ کے مطابق اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. اور یہ بہت اونچائی پر ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا ویسے ہی. تو اس جگہ اس غار حرا میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے کہ 21 رمضان المبارک کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کو کہا پڑھیے. تو آپ نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو اسی جگہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے درجہ پر سرفراز کیا گیا. اور وہاں سے جب نبوت کے درجہ پر سرفراز ہوا اور یہ آیت ملی، اس کے بعد سے یہ کہیں بھی تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول سے پہلے وہاں جاتے تھے. جب آیت کا نزول ہوا تو آئے خدیجہ سے کہنے کے لیے اور ڈرے ہوئے تھے. کہا کہ ہمیں چادر اڑا دو، ہمیں ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے. تو چادر اڑایا. جب فاقہ ہوا تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور وہاں جو واقعہ لمبا واقعہ ہے. تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس واقعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس جگہ کبھی تشریف نہیں لے گئے. اچھا ایک بات یاد رکھیے. یہاں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آثار قدیمہ سمجھ کر کے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچائی پر دیکھو کیسے چڑھتے تھے، یہاں جو ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات رہتے تھے اس ڈراونے غار حرا میں، تو اگر اس طرح سے آثار قدیمہ سمجھ کر کے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اگر جا رہا ہے وہ جگہ دیکھنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تیسری بات، اگر یہ سمجھ کر کے جا رہا ہے کہ وہاں جانا عبادت ہے اور وہاں جا کر کے ہم 2 رکعت نماز نفلی نماز پڑھیں گے، تو اس کا کوئی ثبوت اہل علم سے نہیں ہے. نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نہ کسی عالم نے ایسا کیا. تو اس جگہ اگر یہ سمجھ کر کے جا رہا ہے کہ وہ عبادت ہے اور وہاں ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، تو یہ بدعت میں شمار ہوگا اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد سے کبھی بھی تشریف نہیں لے گئے. نہ ابو بکر گئے، نہ عمر گئے، نہ عثمان گئے، نہ صحابہ کرام کسی نے
कि कोई भी वहाँ तशरीफ नहीं ले गए। ये बहुत बाद के लोगों ने, और ख़ास करके हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान वाले जो है वहाँ पे सीढ़ी बनाए और जाने लगे। और हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोग अपने मरीजों को कंधा पे बैठा करके और बहुत लोगों को घसीटते हुए वहाँ ले जाते हैं, इस एतकाद से, इस इरादे से कि वहाँ जाने के बाद इसे शिफा मिलेगी, शिफा मिलेगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब एक अंदाज़ा कीजिए कि वहीं पे खाना काबा है, जिसमें अगर हम 2 रकात नफल नमाज पढ़े तो उसका सवाब जो है 1 लाख नफली नमाज पढ़ने से ज़्यादा है। तो हम उस जगह छोड़ करके हम क्यों जाएं वहाँ गैर हराम में पढ़ने के लिए। और बहुत सारे लोग वहाँ कुरान शरीफ रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग मुसल्ला रख देते हैं और वहाँ ये एतकाद रखते हैं कि यहाँ नमाज पढ़ने से, यहाँ कुरान की तिलावत करने से जो है बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा और इबादत होगी, बीमारियों को शिफा मिलेगी। बहुत सारे लोग वहाँ लिख देते हैं कोयला से या पेंसिल से कि अल्लाह के नबी हमारे जो है हम पर कर्ज है, वो कर्ज की अदायगी का सामान हमको मुहैया कर दीजिए, वगैरह वगैरह चीज़ें। ये सब खुराफात में दाखिल हैं, ये तौहीद के बिल्कुल मुनाफी उमूर है। इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। तो गार हिरा में 2 रकात नमाज पढ़ने का कोई सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, न सहाबा कराम से है, न ताबईन, न तबा ताबईन से है, किसी से भी सबूत नहीं है। बहुत बाद में लोगों ने वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये मुसीबत जो है सर पर आ गई। उसका नाम जबलुन नूर भी रखा गया है। तो अगर इस हिसाब से रखें कि वहीं पर कुरान की पहली आयत नाज़िल हुई और वहीं से रोशनी फैली, तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अहले बिदअत दूसरी वजह से इसका नाम जबलुन नूर यानी रोशनी का पहाड़ रख दिया है। तो उम्मीद के साइल को सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरीके से मक्का के दक्षिणी साइड में गार सौर है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ 3 दिन वहाँ रूपोश रहे और दुश्मनों से अलग थलग रहे, रूपोश रहे। वहाँ भी लोगों ने उसको ज़ियारत गाह बना लिया है और वहाँ भी कुरान शरीफ और मुसल्ला वगैरह वगैरह क्या क्या वहाँ भी रख देते हैं और वहाँ भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के खुराफात करते हैं। तो ये जायज़ नहीं है। जब हम लोग मदीना में पढ़ रहे थे तो जब उसकी ज़ियारत के लिए यानी उसको देखने के लिए गए थे, इबरत हासिल करने के लिए कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ छुपे हुए थे, एक आसार कदीमा समझ के, तो वहाँ देखे कि बहुत सारे मसाहिफ कुरान शरीफ और मुसल्ला रखे हुए, सारे को हम लोग उठा करके ले आए और मदीना के बाज़ मस्जिदों में रख दिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये बात आई तो मैं बता दूं कि उम्रा करते हुए भी, हज करते हुए भी बहुत सारे लोग जहां मकाम इब्राहिम है घेरा हुआ है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है, उसको बहुत सारे लोग चाटते हैं ज़ुबान से, बहुत सारे लोग हाथ से पोंछ करके अपने बदन पर लगाते हैं, खाना काबा पर हाथ रख करके अपने बदन पर लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये शरीयत से साबित नहीं है। उससे भी मुस्तज़ाद ये कि जो वो है मरवा, सफ़ा मरवा पहाड़ पर आकर के उस पहाड़ पर हाथ फेरते हैं, कोई उसको बोसा देते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरे भाइयों, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम, हमारी तौहीद इतना कच्चा नहीं है कि किसी पत्थर में हमारा ईमान छुपा हुआ हो या किसी जगह हमारा ईमान छुपा हुआ हो, ऐसा नहीं है। बल्कि एक अल्लाह तबारक व तआला का मानने वाला इन सारे खुराफात से हज़ारों कोस दूर रहता है, हज़ारों कोस जो है अलग थलग रहता है। मुझसे जुड़े हैं बहुत लेट से मोहम्मद सगीर आलम साहब। तो ये इनके एक सवाल का जवाब हुआ मुफस्सल। दूसरा जो सवाल है कि जहेज़ लेना देना, बहुत सारे लोग जहेज़ लेते हैं और लेकर उसी से जो है खिलाते पिलाते हैं भोज, और उसी से कपड़े उपड़े खरीद करके विदाई देते हैं लोगों को। तो ऐसे इस तरह करना, उसमें शरीक होना, खाना पीना कैसा है और जहेज़ लेना देना कैसा है?
مجھ سے جڑے ہیں، اور نثار الرائن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس 15 منٹ باقی ہیں، آپ لوگ سوالات لکھیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو دیکھیے میرے بھائیو دوستو، جہیز لینا یہ ایک مسلم بھائی کا مال اس کی خوشنودی کے بغیر لینا ہے، اس کی خوشنودی کے بغیر لینا ہے، اور یہ باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال تجارت کر کے کھاؤ یا اس کی خوشنودی سے کھاؤ پیو لو، ایسا نہ ہو کہ لوٹ مار کر کے جاؤ، اتنا دو گے تو ہم کریں گے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے بغیرتی اور بے شرمی کی انتہا، کہ جتنا پیسہ فکس ہوتا ہے، اگر نکاح کے ٹائم میں 2000 بھی اس میں سے باقی رہ جاتا ہے تو لڑکا والا کہتا ہے کہ وہ 2000 جب تک نہیں دو گے تب تک ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اتنی بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ جیسے مال جانور خریدتے ہیں، اور ہر جانور کے ہاٹ میں بازار میں لکھنے والا رہتا ہے، تو جب لکھنے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پوچھتا ہے کہ بھائی لین دین ہوا، تو اگر وہاں 2000 1000 باقی ہے تو جب تک نہیں دے گا تب تک وہ لکھائی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے زمین کے رجسٹری میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خرید و فروخت ہے، اور یہ غیروں سے ہمارے اندر یہ مصیبت آئی ہے، تو اس لیے اس طرح سے لینا دینا جائز نہیں ہے۔ اور جب دوسرے کا مال لینا دینا جائز نہیں ہے تو اس سے خریدا ہوا سامان کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ جہیز لیتے ہیں تو 3 نسلوں تک وہ حرام خوری کرتے ہیں، یعنی یہ لیا، اس سے کچھ خریدا، اس کا بیٹا پوتا کھایا، اس کے بعد وہ کھایا، وہ کھایا، تو اس طرح سے جو ہے یہ حرام خوری چلتی رہتی ہے۔ محمد صغیر صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم شیخ، کیا حال خبر ہے شیخ صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بخیر ہوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس لیے سوال اگر لکھنا ہے تو لکھیں جلدی تاکہ جواب دیا جا سکے۔ اچھا، تو جہیز یہ ہمارے نزدیک ایک مصیبت بن گیا۔ اگر اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو بچیوں کا یا بچوں کا جو حق ہے ماں باپ کی سمپتی میں، اس حق کو دیا جائے، اترا ادھیکار، میراث جس کو کہتے ہیں عربی میں، تو میراث دینے کا اگر سسٹم ہو جائے تو یہ مصیبت خود بخود ٹل جائے گی، یہ مصیبت خود بخود ٹل جائے گی۔ لیکن آج اہل علم کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے اہل علم بھی ایسے ہیں کہ جو چھپ کر کے لیتے ہیں، اور کم نہیں لاکھوں لاکھ میں لیتے ہیں۔ اب تو 2 چکا چھوڑ کر کے اب 4 چکا تک نوبت آ گئی ہے، اب اس کے بعد اب کہاں تک نوبت جائے گی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرے کا مال بیٹی ہی انسان دے رہا ہے پال پوس کر، پڑھا لکھا کر کے، وہ کم سمپتی ہے آپ کے لیے، وہ بہت بڑی سمپتی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آج یہ مصیبت جو غیروں سے ہمارے اندر آ گئی ہے، اور آ کر کے پورے سوسائٹی کو تہس نہس کر دیا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو بوڑھی ہو گئیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بھیک مانگ کر جہیز کے سامان تیار کرتے ہیں اور بچیوں کو شادی کے وقت دیتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی گھناؤنی حرکتیں سننے میں آتی ہیں۔ جس کے ایک ہمارے ساتھی تھے عالم دین، وہ اسی فکر میں جو ہے وہ مر گئے، اور مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھائی اب وہ تو مر گئے ہیں، اب آپ لوگ تھوڑا اس میں سہولت کیجئے، بارات کم آئیے۔ کچھ نہیں، جتنے پہ فکس ہوا تھا اس سے بھی زیادہ آئے، یعنی بے شرمی اور بغیرتی کی انتہا ہے۔ بھائی آپ کا کر کٹم ہے، آپ کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، تو آپ پر کھلانا پلانا واجب ہے نا، کہ دوسروں کو کہیے گا کہ ہمارے رشتہ دار آ رہے ہیں، ہمارے ساتھی لوگ آ رہے ہیں، ان کو کھانا پینا کا آپ بندوبست کیجئے۔ یہ تو جو ہے بغیرتی ہے، بے شرمی کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ مصیبت سے جب تک ہم سارے سماج اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ مصیبت ہمارے اندر سے
ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक सवाल है कि फजर की सुन्नत पढ़ने का क्या सवाब है। फजर की सुन्नत पढ़ने का क्या सवाब है? तो इसका सवाब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है कि रकअता अल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, कि फजर की सुन्नत में 2 रकातें जो हैं वो दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सबसे अफजल है। 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सबसे अफजल है, सबसे अफजल है। यानी गौर कीजिए इस बात पे कि जब से दुनिया कायम हुई है और जब तक रहेगी क़यामत तक, उसके अंदर जितनी नेमतें हैं, जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितने सामान हैं, जितनी पूंजियाँ हैं, जितनी दौलतें हैं, उन सारी चीज़ों को तराजू के एक पल्ला में रखा जाए और फजर की सुन्नत की 2 रकात के एक पल्ला में रखा जाए तो फजर की सुन्नत की अहमियत उन सारी चीज़ों से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, फजर की सुन्नत का एहतमाम करें और फजर की सुन्नत बगैर पढ़े हुए न रहें। फजर की सुन्नत का टाइम है कि फजर की नमाज से पहले पढ़ लें, और अगर आप पहुँचे और फजर की जमात शुरू है तो आप फजर की नमाज में शामिल हो जाएं, और बाद में सूरज तुलू होने के बाद या फर्ज नमाज 2 रकात पढ़ने के बाद आप जो है वो 2 रकात पढ़ लें। अल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन याद रहे कि फर्ज नमाज जब शुरू हो तो उस वक्त सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि हमें डायरेक्ट उसमें शामिल हो जाना चाहिए। मोहम्मद सगीर आलम लिखते हैं सवाल कि मेरा सवाल है कि अचानक किसी की मौत हो जाए तो यह मौत अच्छी है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। देखिए, अचानक मौत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगा है, और पनाह मांगना चाहिए हर इंसान को कि अल्लाह हमें अचानक मौत न दे। तो इसका ये है कि आदमी अचानक होने से वसीयत नहीं कर पाता है, गुनाहों से तौबा नहीं कर पाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान नहीं कर पाता। अगरचे दुनिया वालों की नज़र में अचानक मौत कहते हैं कि बहुत अच्छी मौत हुई, कि जो है वो बिस्तर नहीं पकड़ा, परेशान हाल नहीं हुआ, लोगों को परेशान नहीं किया, जिसको अपनी ज़बान मैथिली में कहते हैं कि घिसनी नहीं काटा। तो देखिए, मोमिन अगर मरने से पहले परेशान रहता है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो कुछ लोग गांव घर में कहते हैं कि कौन सा पाप किया है कि इतनी परेशानी हो रही है मरने के वक्त। नहीं, वो पाप की अलामत नहीं है, वो अच्छाई की अलामत है। अगर गुनाह किया होगा वो बंदा, तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि ये नेक बंदा ये दुनिया ही में घिसनी काट कर परेशान होकर के, बीमारी औसारी से परेशान होकर के वो सारे गुनाह धुल जाते हैं और साफ सुथरा होकर के अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचता है। अगर सब्र किया, उस पर वावेला नहीं मचाया, अल्लाह की शिकायत गैरों के पास नहीं किया, तब तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस तरह से बीमार पड़ के 2-4-10 दिन परेशान होकर के अगर कोई मरता है तो ये दलील नहीं है कि वो बेकार इंसान है, बल्कि ये दलील है कि वो अच्छा इंसान है। अगर उसने गुनाह नहीं किया है और तब परेशानी हो रही है तो मतलब ये कि उसके दर्जात में बुलंदी होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए शर्त है कि वो शिर्क न किया हो, वो शिर्क न किया हो। अगर शिर्क करेगा तो जिस तरह भी मरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए बताते हैं अचानक मौत, ये तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है कि किसकी मौत अचानक होती, किसको क्या होता है, वो तो अल्लाह तबारक व तआला देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अचानक मौत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे, और हमें भी पनाह मांगनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को चाहिए कि वो वसीयत लिख करके रखे, या अपनी बातें हैं लोगों को बता करके रखें कि फलां पर इतना लेना देना है, फलां का कर्ज हमारे ऊपर इतना है, या फलां पर हमारा इतना है,
تو اگر کچھ ہو جائے اچانک تو ان چیزوں سے آدمی دور رہے۔ اس لیے میرے سامعین کرام، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ آپ یاد رکھیں کہ اچانک موت سے ہمیشہ ہمیں پناہ مانگنا چاہیے۔ بہت سارے نیک لوگ بھی اچانک مرے ہیں، بہت سارے نیک لوگ بھی اچانک مرے ہیں، بہت سارے لوگ سجدہ میں مرے ہیں، بہت سارے لوگ تلاوت قرآن کرتے ہوئے، بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہوئے، بہت سارے لوگ جو ہے نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ٹائم ٹیبل فکس کیے ہوا ہے، اس میں بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت سارے برے لوگ بھی ایسا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اب میرے پاس صرف 5 منٹ باقی ہیں، اگر کوئی بھائی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جواب دیا جائے گا۔ آج کا نمبر ہے نیپال سے 98 17 83 71 12۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے جو بہت عام ہے، لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ جمعہ کی نماز کب ملتی ہے، کب مکمل ملتی ہے۔ یعنی اگر پہلی رکعت فوت ہو گئی اور دوسری رکعت میں آ کر کے ملا، تو اگر دوسری رکعت میں آ کر کے ملا تو کس وقت ملے گا تو ہم کہیں گے کہ جمعہ کی نماز اس کو مل گئی۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیں، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ دوسری رکعت کے رکوع میں بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا انسان تو وہ 2 رکعت ہی قضا کرے گا، یعنی پڑھے گا تو اس کی جمعہ کی نماز مل جائے گی۔ اگر انسان ملا نماز میں، جمعہ کی نماز میں، اور وہ دوسری رکعت کے رکوع سے امام سر اٹھا لیا ہے، دوسری رکعت کے رکوع سے امام سر اٹھا لیا ہے اور تب ملا وہ، تو اس کی جمعہ کی نماز فوت ہو گئی۔ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ مل جائے اور بعد میں 4 رکعت وہ دوہرائے پڑھے۔ 2 رکعت پڑھے گا تو کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس کی جمعہ ختم اور جمعہ کی قضا نہیں ہوتی ہے، تو اس کو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ میں پھر سے اس کو دہرا رہا ہوں، اور مجھ سے جڑے ہیں ایک معزز شخص نور حسن سلفی صاحب، ہمارے شاگرد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ جہودکم، آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے گزارش ہے کہ آپ دعا دیتے رہیں تو انشاءاللہ دعوت کا کام چلتا رہے گا۔ اگر کوئی سوال ہے نور حسن صاحب تو سوال کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں، جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، پہلی رکعت ختم، دوسری رکعت کے رکوع میں اگر امام کے ساتھ ملا سر اٹھانے سے پہلے تو اس کی جمعہ کی نماز مل گئی، اس کو 2 رکعت پڑھ کے وہ جمعہ پوری ہو جائے گی جمعہ کی نماز۔ اور اگر دوسری رکعت میں امام کے سر اٹھانے کے بعد ملا، اگر وہ شخص بعد میں ملا تو وہ جمعہ اس کی فوت ہو گئی۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ ملے اور اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، اور پھر 2 رکعت یعنی ظہر کی نماز وہ پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ تحیات میں، دوسری رکعت کے تحیات میں بیٹھتا ہے اور وہ جو ہے 2 ہی رکعت نماز پڑھ کے پھر جیسے آیا بھاگتے ہوئے ویسے ہی فرار ہو کر کے چلا گیا، بھاگ گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو امید کہ آپ لوگوں کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک اور سوال ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بھی واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ سارے جواب غلط ہیں، یہ سارے جواب غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش عظیم پر مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، براجمان ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔
پھر عرش پر مستوی. تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کی جلالت، اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق ہے وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے علم کی وجہ سے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ عام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو. نیک لوگوں کے ساتھ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے نبی محترم آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں فرمایا کہ اننی معکما اسمع و ارا، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو یہ اہل صلاح اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت خاصہ ہے اور عام سارے لوگوں کے ساتھ معیت عامہ ہے. اور یہ اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی بصارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اسی سے جو ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پایا جاتا ہے، یہ اور کفریہ عقیدہ ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ہے، ہر جگہ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہمارے دل میں ہے تو یہ الگ میٹر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا یقین ہمارے دل میں ہے یہ الگ میٹر ہے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا ہمارے دل میں ہے یا ہر چیز میں پیوست ہے، تو یہ کہنا سے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نہیں ہے. امید کہ اب سامعین ہماری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے سامعین، سارے لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے توفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.